بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم بک استعین وبک استبین وعلیک اتوکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ ہم نے سورۃ الطور کی ابتدا کی اور پہلے سبق میں ہم نے 1 سے 16 آیات تک کو پڑھا اور ان کو سمجھا، ان کا اعراب کیا۔ آج ہم انشاءاللہ مزید 4 آیات کا اعراب کریں گے، کیونکہ گزشتہ سبق میں آیات چھوٹی تھیں اور گزشتہ جو 1 سے 16 آیات تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احوال کا تذکرہ کیا، یعنی قیامت کے واقع ہونے اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس کا مختصراً کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور قرآن مجید میں یہ ایک نارمل سا ایک انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا کہ اگر جہنم کا تذکرہ آیا ہے تو جنت کا تذکرہ بھی ساتھ ہی آیا ہے، جہنمیوں کا آیا ہے تو جنتیوں کا بھی آیا ہے، اگر جنتیوں کا آیا ہے تو جہنمیوں کا بھی آیا ہے، دونوں کا تذکرہ تقریباً قریب قریب بار بار کیا جاتا رہا ہے۔ اور یہ آپ خاص طور پہ ان صورتوں میں جو چل رہی ہیں اس میں آپ بار بار دیکھیں گے، اگلی آنے والی صورتوں میں بھی یہی احوال ہوں گے۔ تھوڑا سا ہم غور کریں، سورۃ القاف سے شروع کریں، سورۃ الذاریات، پھر سورۃ طور، پھر سورۃ نجم، پھر سورۃ القمر، اور پھر سورۃ الرحمن، پھر سورۃ الواقعہ، اور پھر سورۃ الحدید۔ اگر ہم ان صورتوں کو کھولیں اور اس میں دیکھیں کن کا تذکرہ ہے، جنت والوں کا بھی خوب تذکرہ ہے اور جہنم والوں کا بھی خوب تذکرہ ہے، اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمائے پچھلی قوموں کا، ان کا تذکرہ بھی بار بار مختصر انداز میں آیا ہے۔ تو تھوڑا مزید غور کریں تو متقین کا مثلا گزشتہ جو صورت تھی سورۃ الذاریات، اس میں تھا ان المتقین فی جنات و عیون، یہاں آیا ان المتقین فی جنات و نعیم۔ لیکن جب اب ہم آگے وضاحت دیکھتے ہیں تو پھر فرق پتہ چلتا ہے، وہاں عیون تھا یہاں نعیم ہے، عیون کے بعد کیا تذکرہ تھا، نعیم کے بعد کیا تذکرہ ہے، اور اسی طرح اگلے آنے والی صورتوں میں بھی جہاں جہاں اس طرح سے تذکرہ آیا ہے وہاں کے بعد کا موضوع اس کے اکارڈنگلی ہوا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ 4 آیات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناهم بحور عین والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ الحمدللہ۔ تو پہلی ہم آیت دیکھتے ہیں، ان حرف التاکید مبنی الفتح لا محل له من الاعراب، یہاں سے استئنافیہ بات، نئی بات شروع ہو رہی ہے، پچھلی بات رک چکی ہے۔ اور المتقینہ یہ اسم انہ ہو گیا، اور اسم انہ ہے، منصوب ہے، نصب ہونے کی علامت یا ہے۔ کیوں یا ہے؟ کیونکہ جمع مذکر سالم ہے، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، باب افتعال سے واو قاف یا، سو اس کا مطلب بیسیکلی متقی، ڈرنے والے، تو یقیناً متقی فی جنات و نعیم۔ اب یہ فی جنات و نعیم، اب اس کے دو اعراب دو طرح کیے جاتے ہیں، تو فی حرف جر اور مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، جنات جنت کی جمع ہے، جمع مذکر مؤنث سالم کا صیغہ، مجرور و علامت جرہ الکسرہ، و نعیم یہ بھی مجرور و علامت جرہ الکسرہ، واو حرف عطف، اور یہ اسم معطوف ہوا اور جنات معطوف علیہ ہوا، یعنی متقین کیا ہوں گے؟ جنتوں یعنی باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اچھا، اب یہ تو گرامر کے اندر بیسیکلی دو طرح کے آرا ہیں، کچھ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ خبر، اسی کو کہہ دیں گے شبہ جملہ خبر، یعنی فی محل خبر ہے، شبہ جملہ فی محل خبر۔ لیکن کچھ کیا کہتے ہیں کہ اصل میں جتنے بھی یہ جملے ہوتے ہیں جن کے اندر
مرفوع خبر موجود نہیں ہوتی، وہاں پر ہم مرفوع خبر کو محذوف تصور کریں گے، محذوف تسلیم کریں گے، اور پھر ہم اس کو کہیں گے کہ شبہ جملہ فی متعلق خبر محذوف، یعنی محذوف خبر کے متعلق ہے شبہ جملہ۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر وہ جو خبر ہے وہ محذوف ہے، اور وہ موسٹلی تین ہی ہو سکتی ہیں، یا ہوتی ہے مستقر یا موجود، اور ایک ہوتی ہے کائن۔ تو اکارڈنگ ٹو جملہ انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر چونکہ جنت کے اندر متقین کی موجودگی ہوگی، تو یہاں پر علماء کیا مستقرون کہہ دیں گے، یعنی مستقرون، تو پھر اس کی چونکہ جمع ہے اسم انا، تو خبر انا ہو سکتی ہے، اللہ عالم بالصواب، مستقرون، ان المتقین مستقرون فی جنات و نعیم، چونکہ جنت میں قرار پکڑا جائے گا اور وہ مستقل ہوگا، تو اس لیے ان المتقین، اب یہاں پر جو خبر محذوف ہے یہ فی جنات النعیم اس کے متعلق ہے۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کی جائے گی کہ جو اس طرح کے گرامیٹیکل ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جو بیسیکلی نحو سے میں سیپریٹ ہو کر الگ ٹاپکس بن کر آتے ہیں، ان پر کچھ ہم تفصیلی کام کرنے کی کوشش کریں، ایگزامپلز کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے، اور ہم یہ محذوفات اور ان ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں تاکہ ہم سب مل کر وہاں سے پھر استفادہ حاصل کریں۔ آگے ہے فاکہین بما آتاہم ربہم۔ اب فاکہین اسم یہاں پر کیا ہے اعرابی حالت؟ یقیناً میرا اور آپ کا ذہن اس کے منسوب ہونے کی طرف جانا چاہیے۔ کیوں منسوب ہونے کی طرف جانا چاہیے؟ ایک تو یہ منسوب ہے، اور اس کے نصب ہونے کی علامت یا ہے، جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، فاکہن اور فاکہین، فاکہون، فاکہین، فاکہین، یعنی فاکہن یہاں سے خوش ہوں گے، یعنی اچھے حالات میں ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بیسیکلی یہ حال ہے۔ اب یہاں پر بہت ساری گرامیٹیکل ٹیکنیکل سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ یہ حال کس کا ہے۔ اچھا، انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی گفتگو کی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال مختصراً آج اس لیکچر کے حوالے سے یہیں پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ایسے جملے جن میں جملہ اسمیہ ہو یا وہ انا و اخواتہا کے ساتھ آ رہے ہوں، اگر وہ جملہ تامہ نہیں ہے، جملہ تامہ سے مراد یہ ہے کہ مبتدا اور خبر، اسم انا یا خبر انا، مبتدا یا خبر، اسم انا یا خبر انا، تامہ سے مراد یہاں یہ ہے کہ ان کی جو مستقل خبر ہے وہ موجود نہیں ہے، بلکہ شبہ جملہ موجود ہے، مستقل خبر نہیں ہے۔ جیسا کہ یہاں پر ان المتقین فی جنات و نعیم، یہاں اصلاً خبر محذوف ہے۔ تو ایسے جملے، یہ جملہ اسمیہ میں یعنی مبتدا ہو یا خبر ہو، وہاں پر شبہ جملہ خبر آ رہا ہے لیکن خبر محذوف ہے۔ اسی طرح اسم انا و خبر و انا میں بھی ایسی صورتحال ہو۔ اس کی خیر پوری ایک تفصیل ہے، پورے اس کے مختلف عوامل، مختلف شرائط ہیں، وہ انشاءاللہ ہم الگ سے ایک جگہ اکٹھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو مختصراً یہ ہے کہ اس طرح کے جملوں کے بعد جب حال آ رہا ہوتا ہے تو وہ حال کا جو ذوالحال ہے وہ وہی جو خبر ہے، اس خبر میں موجود ضمیر مستتر اس کا حال ہوتی ہے۔ یقیناً یہ بات انتہائی ٹیکنیکل ہے، جس کو ہضم کرنا تھوڑا سا ہمارے جیسے طالب علم کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہی چیز ہے کہ پھر جب ہم جتنی عربک گرامر کو، اب پھر وہی میں آپ سے کہنا یہ چاہوں گا کہ اسی لیے میں نے گزشتہ سبق میں یا شاید اس سے پہلے بات کی تھی کہ بنیادی عربی کورس اعراب القرآن کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی 12-15 مہینے کے کورس اعراب القرآن کے لیے کافی نہیں ہے، تفہیم القرآن کے لیے کافی ہیں۔ دیکھیے بات، ہم یہاں یہ ساری اندازے نہیں ہے، یعنی ہر چیز بہت ٹیکنیکلٹیز ہیں، قرآن مجید ہے، کلام اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ پوری دنیا کے جو شعراء اور ادیب اور بڑے بڑے جو گزرے ہیں پرانے دور میں، یہ چیلنج ہے ان سب کو، یہ ایسی چیلنج نہیں ہے، کیونکہ گرامر کے لحاظ سے اور بلاغت کے لحاظ سے یہ ہائیسٹ سٹینڈرڈ ہے اس کا، قرآن مجید سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی بعد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد جا کر پھر یہ شعراء کی شاعریاں ہیں، ان کی کوئی ٹھیک ہے، مطلب وہاں سے اصول و ضوابط نکلتے ہیں، لیکن بلاغت اور گرامر کے بہترین اصولوں کو استعمال قرآن مجید میں ہوئے ہیں یا احادیث مبارکہ میں ہوئے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی
वमा यंतिकु अनिल हवा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम को कोई बड़े से बड़ा शायर भी नहीं पहुंच सकता वैसा। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवामिउल कलिमात अता किए गए थे। सो आप तलबा से दरख्वास्त है, रियाजुस सालिहीन का जो एराब चल रहा है उसको भी समात किया करें, क्योंकि जितना हम अरबी ज़बान को सुनेंगे, उसकी डिटेल्स को सुनेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमारा नॉलेज स्ट्रेंथ, कबूलियत बढ़ती जाती है, हम कबूल करना शुरू करते हैं। तो इब्तदाई तालिब इल्म के लिए बसा औकात मुश्किल हो जाता है कबूल करना। तो बहरहाल यहाँ पर जो खबर मुस्तकिरून महजूफ है, उसके अंदर एक, चूंकि मुस्तकिरून अब एक ज़र्फ के मीनिंग दे रहा है, उसके अंदर एक ज़मीर जो है वो मुस्ततिर मानी गई है। उस ज़मीर का ये हाल है फाकिहीना। इंशाल्लाह आप परेशान ना होइएगा कि इसको हजम करने में मुश्किल हुआ होगा, तो मैं इंशाल्लाह एक अलग से पूरा लेक्चर इस बात पे बनाऊंगा कि कब जुल्हाल महजूफ होता है और कब हम कहते हैं ये हाल महजूफ जुल्हाल के मुतल्लिक है। कौन सी वो सिचुएशन होती है जिसमें ये बात वाज़ेह होती है कि यहाँ पर जुल्हाल महजूफ है और उस ज़मीर का ये हाल है, क्योंकि इसकी कंडीशंस हैं। तो उन कंडीशंस को जब हमारे सामने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ आएंगी तो इंशाल्लाह बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगी। बहरहाल, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व नईमिन फाकिहीना, यानी उन मुत्तकीन का जो करार वहां पकड़ा गया वो किस हाल में होगा? फाकिहीना, खुश होंगे। किस बात से? बिमा आताहुम रब्बुहुम, बा हरफु जर और मा, मोस्टली बा हरफे जर के बाद जो मा आ रहा होता है ज्यादातर ये मा मस्दरी होता है, यानी मा मस्दरी होता है। और उसके बाद अब ये जब मजदरी है और ये फिर फी महल्ली जर चला गया आगे, फिर इसका ये सिला, ये सिला इसमी नहीं है, ये सिला हरफी कहलाता है। यानी जितने भी ऐसे हुरूफ हैं जो मस्दर का काम करते हैं, उनके बाद आने वाला जो जुमला है वो सिला कहलाता है और वो सिला हरफी होता है, सिला मस्दरी नहीं, यानी इसमी नहीं होता। सो आताहुम रब्बुहुम, अब यहां पर आता फेल मादी है, आता युति देना बाब इफ़ाल में से, रब इसका फाइल क्या है? रब्बू मरफून व अलामत रफ़ी दम्मा, हम ज़मीरुन बारिजुन मुत्तसिलुन फी महल्ल जर्रिन, क्यों? मुदाफ इलैहि है, तो रब्बु मुदाफ है, उनका रब। हम क्या है यहाँ पर? हम मफ़ऊलुन बिही, और ये कौन है? ये मुत्तकीन है। यानी फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम, वो खुश हो रहे होंगे उसके सबब जो उनका रब, जो जो उनके रब ने उन्हें दिया। यानी उनका रब जो उनको रोजे क़यामत देगा वो उसके सबब खुश हो रहे होंगे। अब यहां हम तर्जुमा करते हैं देगा। अब यहां पर ये सब चूंकि रोजे क़यामत के मुतल्लिक है, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम, यकीनन मुत्तकीन बागात में और नेमतों में होंगे। फाकिहीना, खुशी की हालत में होंगे। क्यों? बिमा आताहुम रब्बुहुम, यानी खुशहाल होना। क्यों होंगे? सबब क्या है? बा सबबिया, बिमा आताहुम रब्बुहुम, जो उनका रब उनको देगा उसके सबब वो वहां पर खुशहाल होंगे। व वकाहुम रब्बुहुम अदाबल जहीम, ये वाव अतफ हुआ और आगे वका यकी, वाव काफ या मादा बाब दाराबा से बचाना। अब यहां पर ये फेल मादी, इसका फाइल क्या है? रब्बुहुम, सेम एराब है जो यहां पर रब्बुहुम का था। हम मफऊलुन बिही फी महल नस्बिन मबनी और सुकून, सेम सेम चीजें, सिर्फ फेल बदला है। वह वकाहुम रब्बुहुम अदाबल जहीम, ये दूसरा मफऊल, तो यानी वका यकी, ऐसा ऐसा फेल है जो दो मफूल डिमांड करता है, यानी किसको बचाया और किस चीज से बचाया। सो अदाब अल जहीम मुरक्कब इजाफी, अदाब मंसूब व अलामत नस्बिही अल फतहा, अल जहीमी इस्मुन मजरूर व अलामत जर्रिल कसरा मुदाफुन इलैहि। वक़ाहुम रब्बुहुम अदाबल जहीमी, और उनका परवरदिगार, यानी वो उनके परवरदिगार ने उनको अदाब जहन्नुम से बचा लिया। अब देखिए यहां क्या हुआ? बचा लिया। ये खुश होने की वजूहात सिर्फ एक नहीं है कि बिमा आताहुम रब्बुहुम व वक़ाहुम रब्बुहुम अदाबल जहीम, यानी ये वाव अतफ होगा इस बात पर। हम बचा लिया क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि ये जो फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम है, ये बात नतीजा है, और उस नतीजे से पहले हुआ है वक़ाहुम रब्बुहुम अदाबल जहीम।
یعنی یقیناً متقین باغات میں، نعمتوں میں ہوں گے، خوشحالی کی حالت میں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان سبب کیا ہے؟ بما، اس کے سبب جو ان کا رب ان کو دے گا. اور وہ کیوں دے گا؟ بوقاہم ربہم عذاب الجحیم، یعنی کیونکہ ان کے رب نے ان کو عذاب جہنم سے بچا لیا ہوگا. اس کے سبب پھر وہ ان کو جو نعمتیں دے گا، ان سب باتوں سے وہ خوشحال ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو. اب یہاں پر کیا ہے بیسیکلی؟ یعنی اب یہ مقولہ ہے اور فعل محذوف ہے، یعنی صاف ظاہر کہا جائے گا کہ کلو. کلو فعل الامر مبنی علی حذف النون لا محل له من الاعراب. واو الجماعہ فاعل ضمیر بارز متصل فی محل رفع. اکل یاکل کھانا، کلو تم سب کھاؤ. واو عطف، امر پر عطف ہوا. شارب یشرب پینا، باب سامیہ سے. سو اشربو، واو الجماعہ فاعل فی محل رفع. کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. ہنی ان یہاں پر بیسیکلی صفہ ہے. یہ اس طرح کے جملوں میں صفہ بن کر آتا ہے. کس کی صفہ ہے؟ یہاں پر موصوف معذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہاں پر اس کا جو مفعول مطلق، یہ مفعول مطلق کی صفت ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی آپ کو ہنیئن ملے گا، یہ کھانے پینے سے متعلق ملے گا، اور یہ ہمیشہ مفعول مطلق کی صفت ہوتا ہے. یعنی کلو وشربو ہنیئن، یہاں ہے کھاؤ اور پیو مزے لے کر خوب کھاؤ پیو، مزے کرو، انجوائے کرو. بما کنتم تعملون. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، اللہ عالم یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بڑے شیخ تھے، اب میں ان کی بات غلط تو نہیں کہہ سکتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کو مفعول مطلق کی صفت ملتی ہے اور مفعول مطلق محذوف ملتا ہے، وہاں پر عموماً یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ وہ آیات اس ٹاپک کے پیچھے وہ تذکرہ نہیں چل رہا ہوتا. یعنی وہ ان آیات کا وہاں ڈسکشن نہیں ہوتی ہے، وہ باتیں وہاں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایسی جگہ پر آپ کو مفعول مطلق محذوف ملتا ہے، صرف صفت ملتی ہے اس کی. لیکن اگر یہاں پر مطلب یہ 5-6 آیات پیچھے آگے ملا کر یہ پورا ٹاپک ہی کھانے پینے کا ہوتا، تو یہاں پہ آتا اکلن ہنیئن، آ جاتا وہ. تو یہ انہوں نے جو غور و فکر کیا ہے قرآن مجید میں جہاں پر مفعول مطلق محذوف ہوتے ہیں تو وہ کیوں ہوتے ہیں، یہ انہوں نے ایک ریزن دی تھی. بہرحال کلو وشربو ہنیئن، یعنی کھاؤ پیو مزے سے. کیوں کھاؤ؟ با سببیہ متعلق بالفعل ما کنتم تعملون. یہ ما پھر وہی مصدری، کنتم فعل ماضن ناقص ناسخ، اسم اس کا ہے تا، اور خبر ہے اس کا تعملون. یہ تعملون فعل مضارع فی محل نصب ہے، جملہ فی محل نصب ہے. یعنی یہ جو جملہ ہے یہ فی محل نصب ہے، جملہ فی محل نصب. لیکن تعملون کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ ثبوت النون، عامل یعمل، باب سامیہ سے. میں آپ طالب علموں سے درخواست کروں گا کہ جو الاعراب عن قواعد الاعراب کا جو ٹاپک چل رہا ہے اس کی پلے لسٹ میں جائیے، ابھی وہ سلولی اپڈیٹ ہو رہا ہے، ان لیکچرز کو بھی ضرور سنیں. یعنی آپ تمام اعراب القرآن کے طالب علم سے درخواست ہے، الموطا فی الاعراب کے جو 7-8 لیکچر ہیں وہ، اور جو الاعراب عن قواعد الاعراب کے لیکچر چل رہے ہیں اس کو بھی سنیں. اور یہ شبہ جملے کا تذکرہ اس میں ابھی مزید ڈیٹیل سے آئے گا، تو میں کوشش کروں گا کہ کہیں پر حال کے معاملات کو بھی انجیکٹ کیا جائے. تو آگے اللہ نے فرمایا کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، یعنی کھاؤ پیو مزے سے. کیا سبب ہے تمہارے اس کھانے پینے کا؟ وہ جو تم اعمال کیا کرتے تھے اس کے سبب. یعنی اب جو تم اعمال کیا کرتے تھے اس کے سبب اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو. پھر اللہ فرما رہے ہیں متکئین علی سرر مصفوفہ، ان کا حال کیا ہوگا؟ اب یہ کلو میں جو واو یہ اور وشربو میں جو واو فائل ہیں، یہ فائل کا حال ہے کہ وہ کلو وشربو کس صورت میں ہو رہا ہوگا؟ متکئین، متکئن اسم الفائل کا صیغہ باب افتعال سے، ٹیک لگا کر بیٹھنا. تو یہ اب ساور دیواروں سے تو ٹیک نہیں ہوگی، ٹیک تکیوں سے لگائی تو اسے متکئن کہتے ہیں. کوئی تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہو یا دیوار سے بھی ہو تب بھی وہ متکئن ہوتا ہے. سو متکئین جمع مذکر سالم کا صیغہ، یا یہاں پر اس کے نصب ہونے کی علامت ہے، یہ حال ہے اس کا ذوالحال، واو جو فائل ہے. متکئین علی سرر مصفوفہ، اب یہ علی سرر مصفوفہ متکئین کے متعلق ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسم الفائل ہے. علی حرف جر، اور سرر مصفوفہ یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی سرر موصوف ہے، مصفوفتن یہ اس کی صفہ ہے. مصفوفتن واحد مؤنث کیوں ہے؟ چونکہ سرور
غیر عاقل کی جمع ہے، سریر ان کی جمع ہے، یعنی تختے. آج کے دور کے حساب سے اس کا ترجمہ پلنگ کیا جاتا ہے، یعنی تختے زمین سے اٹھے ہوئے ان کے تختے ہوں گے، تختوں پر تکیے لگے ہوئے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ. ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جو تختے ہیں وہ مصفوف، اسم المفعول کا صیغہ. مصفوف سے مراد بیسیکلی صف، یعنی مصفوف، صاد فا فا، مصفوف مفعول کا وزن، یعنی ایک ترتیب میں، صف میں، ترتیب میں وہ تختے لگے ہوئے ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، واو حرف عطف. اب یہ عطف پیچھے اس جملے پر ہو رہا ہے، یہ ساری بات پیچھے گئی ہے. یہ کلو وشربو ہنیئم بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، زوج یزوج تزویجن، باب تفعیل سے کسی کی شادی کروا دینا. زوجناہم، ہم مفعول، سو زوجنا میں نا فائل، نا الفاعلین، سو فی محل رفع مبنی علی السکون. زوجناہم، ہم مفعول به اور فی محل نصب ضمیر بارز متصل. وزوجناہم بحور عین، جس کے ساتھ کرائی جاتی ہے با حرف جر کے ساتھ آتا ہے. حور عین مرکب توصیفی، حور یہاں پر بیسیکلی موصوف ہے، عین صفہ ہے اس کی. یعنی عین بیسیکلی عین کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی عین یہ ایک صفت کا صیغہ ہے، اور ایسی صفت ہے جس سے کسی کی بڑی آنکھوں کو جو ہے وہ، یعنی بڑی آنکھوں کی طرف، سفید اور بڑی آنکھوں کی طرف کہ یہ صفت یہ بیسیکلی آنکھوں کی صفت ہے. بڑی سفید آنکھیں اس عین کہیں گے، یعنی امرأتن عینن، یعنی بڑی سفید آنکھوں والی عورت. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، یعنی بڑی سفید آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کی تزویج کر دیں گے، یعنی ان کا نکاح کر دیں گے، ان کی شادی کر دیں گے. مستقبل میں چونکہ یہ، اور فعل ماضی کا ہم ترجمہ کیوں کر رہے ہیں مستقبل میں؟ ایک تو یہ جنت کے واقعات ہیں، دوسری بات یہ کہ عربی کا یہ خاص انداز ہے، جو بات یقینی ہونی ہو وہ فعل ماضی میں آتی ہے، اس کا ترجمہ حال مستقبل میں کیا جاتا ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے، ساری آیات اہم ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. الذین اسم الموصول فی محل رفع مبتدا، آگے اس کا صلہ ہے آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان. اچھا یہ اصل میں یہاں تک یہ اس کا صلہ ہے، اور پھر یہ اس کی خبر آ رہی ہے یہاں سے الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، یہ خبر ہے. سو الذین یہاں فی محل رفع مبتدا، الذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، آمنو فعل ماضی باب افعال میں سے واو الجماعہ فاعل، الذین آمنو اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم، اور اب بعض علماء نے اتبعت ذریتہم اس کو جملہ اعتراضیہ بھی لیا ہے. کیوں اعتراضیہ لیا ہے؟ واتبعت، وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل جملہ یہ ہے والذین آمنوا الحقنا بہم ذریتہم، اصل جملہ مبتدا خبر یہ تھا، اور وما التناہم یہ اس جملے کے اوپر عطف تھا. یہ بیچ میں جملہ اعتراضیہ ہے. اعتراضیہ سے مراد یہ ہوتا ہے جو مبتدا، یعنی دو بیسیکلی متلازمین چیزوں کے درمیان میں، یعنی فاعل اور مفعول لازم ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں کوئی جملہ آ گیا. اسم کانا خبر کانا لازم ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی الگ سے جملہ آ گیا. وہ الگ جملے کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ کانٹیکس سے الگ ہوتا ہے. اب یہاں بات ہو رہی ہے والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، الحقنا بہم ذریتہم. اب پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر الحق یلحق الحاقن باب افعال میں سے، الحقنا فعل ماضی، فاعل نا، الحقنا یعنی ہم، یعنی اور جو لوگ ایمان لائے ہم ملا دیں گے. مستقبل میں چونکہ یہ ہونا ہے اور یقینی طور پہ ہونا ہے. الحقنا ذریتہم، یہ مفعول مرکب اضافی ہے، ذریتہم منصوب علامت نصب فتحہ، ہم مفعول به سوری مضاف الیہ فی محل جر، بہم متعلق بالفعل الحقنا، با حرف جر، ہم ضمیر فی محل جر. الحقنا بہم ذریتہم، یعنی ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے. بہت اہم آیت ہے.
اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب یہ جملہ اعتراضیہ بیچ میں آیا ہے، یہ جملہ اعتراضیہ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ وہ جو یعنی آگے جو بات آ رہی ہے نا اس کی کنڈیشن کو کلیئر کر رہا ہے کہ کیسے ملائیں گے، آخر کیا چیز ہوگی جو ملانے کا سبب بن جائے گی، وہ کیسے ہیں؟ والذین آمنوا اور واتبعتہم ذریتہم، لیکن بعض نے اس پر عطف بھی لیا ہے، یعنی جو اعراب کے سکولرز ہیں انہوں نے دو رائے اختیار کی ہیں، انہوں نے اس پر عطف لیا ہے والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی ذریت نے ان کو ایمان کی حالت میں فالو کیا۔ سو اتبع یتبع پیروی کرنا، اتبعت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، ذریتہم یہ اس کا فاعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے۔ ذریتو یہاں پر مرفوع علامت رفعی ضمہ، ہم یہ فی محل جر مضاف الیہ، ہم مفعول بھی، اب یہ واو یہ بھی الذین کی طرف گیا، اتبعتہم کا ہم ضمیر بھی الذین کی طرف گیا، ذریتہم کا ہم ضمیر بھی الذین کی طرف گیا، الحقنا بہم میں بھی ہم ضمیر الذین کی طرف گیا، ذریتہم میں بھی یہ سارے ضمائر الذین کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کو فالو کیا ایمان کی حالت میں۔ اب یہ بی ایمان، یہ بی ایمان کیا ہے؟ یعنی اس کے دو اعراب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ حال ہے ذریت کا، یعنی ذریت کس حال میں پیروی کی انہوں نے؟ ایمان کی حالت میں، یعنی وہ لوگ جن کی اولادیں بھی ایمان لائیں، یعنی ماں باپ آبا و اجداد مومن تھے، کامل مومن تھے، پھر ان کی آگے اولاد آئی، اس اولاد نے ایمان کی حالت میں ان کو فالو کیا، یعنی ان کے ایمان کی جو ایمانی یعنی اللہ پر ایمان لانا اور جو ایمان کی باقی شرائط ان کو پورا کرتے ہوئے اپنے باپ دادا کو فالو کیا ایمان میں، ایمان کی سچویشن میں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو الحقنا بہم ذریتہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان آباء و اجداد کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ یہ آمنو بیسیکلی اس میں واو جو ہے، اور یہ الذین یہ کون ہے؟ یہ آباء و اجداد، یعنی ماں باپ اور آباء و اجداد جو بھی بزرگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، اور ان کی اولاد نے ان کو ایمان کی حالت میں فالو کیا، ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کیا مقصد ہے اس آیت کا؟ ملا دینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہاں کیا ایک گھر میں رہیں گے؟ نو 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 نو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہاں مطلب ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا جنت میں درجے ہیں، یہ ہم گیس کر لیں، یہ درجہ اولا ہے، پہلا اوپر کا درجہ، یہ اوپر کا درجہ ہے، اور یہ اس کے نیچے کا درجہ ہے۔ باپ دادا یہاں پہنچے ہیں، یعنی باپ دادا ادھر پہنچے ہیں بڑے بزرگ، اور اولاد جو ہے وہ بھی جنتی ہوئی ہے لیکن وہ نچلے درجے میں ہے، نچلے درجے میں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں دو درجوں کے درمیان میں ملاقات نہیں ہوگی، اللہ عالم اگر میں غلط نہیں کہہ رہا۔ سو اب یہ درجوں کا آپس میں تو رابطہ نہیں ہے، لیکن اب جب باپ دادا ہوں گے، جو بزرگ ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، وہ جب ان کو پتہ تو چل جائے گا کہ ان کی اولاد بھی جنت میں آئی ہے لیکن نچلے درجے میں ہے، اب وہ ان سے ملاقات کرنا چاہیں گے۔ ملاقات کیسے ہوگی؟ نہ یہ ادھر جا سکتے ہیں نہ یہ ادھر جا سکتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی اولاد کے درجے کو بڑھا دے گا تاکہ ماں باپ کی آنکھیں وہاں جنت میں بھی ٹھنڈی کی جائیں، ان کی اولاد ان کو وہاں نظر آئے، وہاں ان سے ملاقات ہو سکے، ان سے میل جول ہو سکے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ الحقنا بہم ذریتہم، یعنی درجہ کام تھا چونکہ اعمال تھوڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے اس اولاد کے درجے کو بڑھا کر باپ دادا کے درجے پر کر دیں گے۔ پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وما التناہم من عملہم من شیء، التنا فعل ماضی ما نافیہ، واو عطف ما نفی، اور ایسا نہیں ہوگا ما التناہم، یعنی ہم کم نہیں، التنا کا مطلب ہے کم کرنا۔ سو بیسیکلی التا فعل ہے، التنا حمزہ لام اور تا مادہ ہے، التا۔ سو نا یہاں پر فاعل ہے، ہم مفعول ہے، ما التناہم یعنی ہم نے ان کو کم نہیں کیا۔
ما अलतनाहुम मिन अमलिहिम। अब यहां पर पहले हम इसको देख लें, ये मफऊल नंबर 1 है, और शैइन ये मफूल नंबर 2 है। ये फी महल्ली नस्ब है, लेकिन मिन जायदा आया है। क्यों? नकिरा को मजीद नकिरा कर दिया। मा अलतनाहुम, असल में जुमला क्या था? मा अलतनाहुम शैइन, यानी हमने उनको किसी भी चीज में कम नहीं किया। यानी ऐसा नहीं होगा कि बाप दादा के जो दर्जे बुलंद हैं, यानी इनको जो दर्जे बुलंद हैं, इनके अमाल ज्यादा थे, कि अब औलाद से मिलाने के लिए बाप दादा के अमाल या उनके दर्जों में से या उनकी नेमतों में से कुछ काटा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी इनके जो इनको नेमतें हैं, जो इनको आमाल के बदले मिले हैं, जो दर्जा मिला, उसमें कोई कमी नहीं लाई जाएगी। लेकिन बस क्या है कि औलाद के दर्जे को बढ़ा दिया जाएगा बाप दादा की आंखों को की ठंडक बनाने के लिए। तो ये यहां पर फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शई। अब ये मिन अमलिहिम ये मुतअल्लिकुन बिल फिल अलतना है, और अमल यहां पर मुदाफ है, हिम मुदाफ इलैहि है, यानी उनके अमल में से। यानी वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शैइन, और हम उनके अमल में से उनके लिए कुछ भी कम नहीं करेंगे। यानी तसल्ली रखे। और कभी कभी मुझे ये सवाल, यानी इससे पहले भी मुझे ये सवाल पैदा हुआ था जब मैंने पहली बार ये आयत मुबारका पढ़ी थी और इसको समझा था। यानी जब मैं थोड़ा बहुत कुरान मजीद याद करने की कोशिश करता था, तब ये आयत मुबारका मेरे सामने आई थी काफी सालों पहले। मुझे शक पड़ता है कि मैंने किसी आलिम या मुफ्ती से ये सवाल किया था। बहरहाल मैं, जो मुझे समझ आ रहा है मैं शेयर कर देता हूँ, अल्लाह कम बेशी माफ फरमाए। लेकिन उसकी, अगर उसके अगेंस्ट कोई चीज मेरे सामने आई, और किसी, मैं मुफ्ती साहब या आलिम से सवाल करूंगा ये, और अगर उस जवाब मुझे वेरीफाई हुआ और कोई हदीस मुझे ऐसी मिल पाई, कोई रिवायत, तो मैं वो भी आपसे अगले लेक्चर में ही शेयर कर दूंगा, क्योंकि अभी मुझे उस पर मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिल पाया। तो वो ये है कि देखिए, बाप दादा का तो दर्जा बुलंद हो, यानी ऑलरेडी बुलंद था, तो औलाद का दर्जा बढ़ा दिया गया। मुझे ये समझ आती है कि यहाँ पर ये भी, यानी मुमकिन है कि ऐसा होगा, मसलन ये भी मुमकिन है कि औलाद के अमाल ज्यादा थे, उनका दर्जा ऊपर हो गया। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ये और होगा ऐसा जन्नत के अंदर, कि औलाद का दर्जा ऊपर है, औलाद का दर्जा ऊपर है, और वालिदैन भी जन्नती हुए, लेकिन आबाओ अजदाद या वालिदैन उनका दर्जा जन्नत में कम है आमाल की वजह से। यकीनन ऐसा होता रहा होगा, ये कोई गारंटी तो नहीं है कि कौन किधर जाएगा। तो अब उसका दर्जा ऊपर है और इनका दर्जा नीचे है। इंशाअल्लाह मेरा गालिब गुमान इस आयत से समझ यही लगता है कि अल्लाह ताला इस सूरत में वालिदैन का दर्जा बढ़ा देंगे, क्योंकि ये बात तय है कि अल्लाह ताला ने किसी का दर्जा कम नहीं करना, किसी के अमाल कम नहीं करने। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भर भी, यानी किसी के भी अमाल को, उसकी नेमतों को, उसकी जन्नतों को कम नहीं करेगा। अलबत्ता बढ़ाना ये पहला भी अल्लाह का फजल है, लेकिन बढ़ाना भी अल्लाह का फजल है। तो अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क है, तो कौन सवाल कर सकता है? वो ना दे तब भी उसका आदल है, वो दे दे तब भी उसका आदल है। वो आदिल ही आदिल है, और वो रहम फजल करने वाला है। इंशाल्लाह आज रियाजुस सालिहीन की हदीस भी शेयर होगी, उसमें भी कुछ ये इस तरह की एक बात उस हदीस के अंदर छुपी हुई है। इंशाल्लाह वो भी हम देखेंगे। सो यहाँ पर यानी मेरा, इंशाअल्लाह मेरा गालिब गुमान यही लगता है कि वालिदैन का दर्जा औलाद के साथ ऊपर बढ़ा दिया जाएगा, और ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला औलाद और वालिदैन अगर जन्नती होंगे, ज़ौजात भी इसी तरह उसमें उम्मीद है दाखिल हो जाएंगी, तो वो अगर जन्नती होंगे तो वो सब अल्लाह ताला उनको एक ही दर्जे पर, लेकिन वो दर्जे बढ़ाए जाएंगे, कम नहीं किया जाएगा। क्योंकि अल्लाह आगे क्या फरमा रहे हैं? कुल्लु इम्रिइम बिमा कसब रहीनुन। अब ये कुल्लु इम्रिइम मुरक्कब इजाफी मुब्तदा, कुल्लुन मरफूउन व अलामतु रफ़ी दम्मा, इम्रिइन मुदाफुन इलैहि मजरूरुन व अलामतु जरिल कसरा, बिमा कसब रहीनुन। रहीन यानी क्या है? रहन रखा हुआ है, यानी गिरवी रखा हुआ है। ये खबर है, मरफून व अलामतु रफ़ी दम्मा। बिमा का सबब मुतअल्लिक है और ये मुकद्दम कर दिया गया है। वही इन आयात में जो बिमा आ रहा है वही बार पे जर, और सबब की मीनिंग दे रहा है, मां मजदरी की मीनिंग दे रहा है। कसबा, कसबा यकसिबु कमाना बापदारा बासे, यानी हर आदमी अपनी कमाई के सबब गिरवी रखा हुआ है। यानी हर किसी का जो अमल है, वो उसकी शख्सियत, हर आदमी का नफ्स, उसकी शख्सियत उसके आमाल के मुकाबले में गिरवी रखी हुई है। अच्छे अमाल है तो रोजे क़यामत अच्छा बदला मिलेगा,
اور جان چھوٹ جائے گی. اور اگر برے اعمال ہیں تو وہ اپنے برے اعمال کے سبب رہین ہے، گروی رکھا ہوا ہے، روز قیامت پکڑا جائے گا. تو ہمارے اعمال بیسیکلی وہ وہی ہیں جو ہم نے دے کر اپنی جان چھڑوانی ہے، یعنی ہم گروی رکھے ہوئے ہیں. تو گروی رکھی ہوئی چیز کو چھڑوایا کیسے جاتا ہے؟ اس کا بدلہ دے کے. اور وہ ہمارے پاس بدلہ کیا روز قیامت دینے کو؟ وہ صرف اعمال ہیں جو ہم اپنے اعمال پیش کریں گے، جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازیں گے، اپنے فضل سے نوازیں گے، اور پھر وہ جنت میں داخلے کا سبب بنے گا. الحمدللہ. یہ آیات جنت کے متعلق ہیں، اور آگے بھی آیات اسی طرح تفصیل طلب ہیں. اور یعنی اسی لیے تھوڑا سا میں نے اس کو آیات کو کاٹ لیا بیچ میں، کیونکہ آگے بھی آنے والی تقریباً 28 آیات تک یہ جنتیوں کا تذکرہ ہے. اور ہر آیت کچھ نہ کچھ تفصیل ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے، تشریحی، گرامیٹیکل بھی، اور ویسے بھی سمجھنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا اللہ تعالیٰ نے یہ جنتیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. جب بھی قرآن مجید میں جنت کا تذکرہ آئے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں. جب بھی جہنم کا تذکرہ آئے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچنے کا سوال ہمیں کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں جیسے دنیا میں ہمارے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو ہمیں ساتھ دنیا میں رکھا ہے، یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما اپنی رحمت سے، اپنی فضل سے. اور ہمیں روز قیامت میں ہم سب کو ہمارے خاندانوں سمیت ہماری مغفرت فرمانا، اور ہمیں وہاں بھی ایک ہی درجے پر رکھنا. یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.